الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ کے خطبات کے ساتھ ایک مدت سے آپ احباب آشنا ہیں اور بہت سارے خطبات کے بہت سارے موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ایک جملہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے نہج البلاغہ کے ترجمہ کے ابتدا میں ایک مقدمہ لکھا ہے حرف اول کے عنوان سے، تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبات الہیات کے لیے حرف اول بھی ہیں اور نقش آخر بھی ہیں، جناب امیر علیہ السلام کے کلمات۔ لیکن ان دنوں میں چونکہ یہ دن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مربوط ہیں، دیکھیے یہ دو خطبے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے، جو ایک کوفہ میں ہے مختصر سا خطبہ اور ایک شام کا خطبہ ہے جناب سیدہ کا جو ذرا طولانی خطبہ ہے، اور ایک خطبہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا جو مسجد اموی دمشق میں۔ کسی شخص کی پہچان بہت سارا موقع ملنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک ہی جملہ یا ایک ہی خطبہ ہو تو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے، کس سوسائٹی سے ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ بہرحال میں تقابل نہیں کرنا چاہتا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات اور جناب امیر علیہ السلام کے خطبات، جناب زین العابدین علیہ السلام کے خطبات۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھرانے کی روش یہی رہی ہے اور اس گھرانے کا کمال یہی ہے کہ جہاں بھی بولے اس انداز میں بولے کہ لوگوں کو خدا سے ملا دیا، اور جہاں خدا کی بات، دین کی بات، اسلام کی بات کرنی پڑی، یہ فرق نہیں ہوا کہ کس حال میں تھے، اس لیے کہ یہ ذرا سامعین و ناظرین اور آپ احباب بھی اس طرف متوجہ رہیں۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، اگر ان گھبراہٹوں سے انسان اپنے اصول کو بھول جائے تو یہ حقیقت میں خداوند کریم کی عظمت کے ساتھ تعلق کی کمی کی نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا لنک، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل اللہ پہ کتنا ہے۔ میں جو آج تقابل تو نہیں، لیکن ایک چیز اس گھرانے میں ہر خطبے میں ہے، وہ یہ ہے کہ مشکل ترین ماحول میں بھی انہوں نے اس مشن کو زندہ رکھا اور باقی رکھا، اور یہی اللہ والوں کا سلسلہ ہے۔ جناب ابراہیم کا تذکرہ دیکھیے، جناب ابراہیم کی ایک ایک قربانی کو دیکھیے، اکیلا ابراہیم اور سارا زمانہ دشمن، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ مصیبتیں اور اکیلے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اس گھر کے ان خطبات سے ایک چیز یہ سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ مشکلوں سے ٹکرانے کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ہم اکثر جو ہیں وہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ اور یہاں کل پرسوں ایک ڈاکٹر کی گفتگو سن رہا تھا، یہ ڈائبیٹک کچھ آج کل زیادہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ آپ جناب ڈائٹنگ جو ہے وہ کیجیے۔ ابھی اس کی گفتگو اس موضوع پہ سن رہا تھا تو اس نے 3-4 چیزیں جو شوگر کی اور اس میں بتلائی ہیں کہ یہ ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہیں، تو وہ بہرحال ہر کسی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ وہ زور دے رہا تھا مثلا بعض چیزوں کے کھانے سے، اور ساتھ اس نے 4 چیزیں کی۔ اس میں ایک یہ ہے کہ یہ آپ کی پریشانیاں بھی اس کو بڑھاتی ہیں۔ اب میں اس نے خود مسلمان ڈاکٹر تھا، اور پریشانیاں بڑھاتی ہیں تو اس پریشانیوں کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ حل قرآن مجید نے 2 رکھے ہیں۔ دیکھیے ذرا اس میں
ویسے عمومی طور پر بھی انسان جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، اس میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کماتا ہے، انسان کام کرتا ہے، انسان انشورنس کراتا ہے، انسان جو ہے وہ پیسہ جمع کرتا ہے، بینک بیلنس ہوتے ہیں، وہ کیا ہے جی آئندہ زندگی سکون سے گزرے گی۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آئندہ کب آئے گا پتہ نہیں، ہماری زندگیاں تو بس اسی سکون کی یاد میں رہتی ہیں، آئندہ وہ آئے گا کوئی تو اس میں سکون آپ گزاریں گے، بھی جو زندگی ہے اس میں بھی تو سکون آپ کا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سارا پیسہ ہوگا، بڑی سی گاڑی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، دنیا داری نہیں ہوگی تو ہماری عزت بڑھے گی۔ ان دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ سکون اور عزت بہت سے نہیں ہوتی، اس کا اصل تعلق جو ہے اللہ سے ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کی طرف جائیں، تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا، قرآن مجید کی طرف جائیں تو قرآن مجید میں دیکھیے یہ ایک سلسلہ جو ہے سکون کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ اگر سکون چاہتے ہیں، دل کا اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ اور اس ذکر میں ایک چیز جو میں اکثر آج کل عرض کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے تو یہ شادی کے مسئلے پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے جوڑ کا وہ ارشاد فرمایا، تو وہاں بھی یہ ہے کہ خالق ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم آیاتا لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون ہو۔ یعنی اللہ کے ذکر میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں، اور یہاں اس ملک میں بہت بڑی بیماری ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں اس دن ایک صاحب جو ہے وہ یہی اگست کے مہینے میں کہہ رہے تھے کہ کورٹ کی رپورٹ کے مطابق 10 دنوں میں 500 کیسز آئے ہیں طلاق کے۔ اب یہ اسلامی ملک میں کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق، ابھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کورٹ میں آتی ہی نہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ذکر خدا نہیں ہے۔ اگر ذکر خدا مرد میں بھی ہو، عورت میں بھی ہو، تو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ذکر خدا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس دن جو یہاں اس شہر میں دیکھ رہا تھا، لوگ جو ہیں وہ مثلا ہم نے داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ہم نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، ہم نے شلوار قمیض اس ملک میں بھی پہنی ہوئی ہے، اور شلوار تھوڑی ٹخنوں سے اوپر کر کے بھی رکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے جناب؟ یہ سارا سنت ہے، بلکہ یہاں میں نے دیکھے بعض جو ہے وہ عصا بھی لی ہوئے، یہ ساری سنت ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ دیکھیے یہ سنت وہ تو ساری سنت ہے، قریب سے گزرتے ہوئے کو جو ہے وہ سلام کہنے کا جو یاد ہی نہیں رہتا۔ اب یہی حالت ہے یہ، اور ہمارے ہاں ایک عجب وہ احساس کمتری میں ہے۔ ایک انگریز اگر کتا پکڑے ہوئے ہوگا تو اس کو ہیلو ہائے کریں گے، لیکن اگر ایک مسلمان جو ہے وہ تو اس میں مشکل ہوتی ہے کہ ابھی ہم اس میں، چونکہ وہ ہم جیسا ہے ہم اس کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ سنت کہاں استعمال کرنی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنت اگر استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلا قدم جو ہے وہ سنت ہے گھر میں آپ استعمال کریں، اور گھر میں سکون کے لیے جب خدا یاد ہوگا تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، تو پھر انسان کا گھر میں سلوک بھی اور ہوگا۔ اب اور سے مراد یہ ہے کہ بہرحال ابھی یہ خاندان کا اور رشتہ داری کا ایک سلسلہ الگ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سکون کے دو ذریعے ہیں، ذکر خدا ہے اور پارٹنر ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اکثر جو اشتباہات ہوتے ہیں، ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، دوسرے پہ گلے شکوے کرتے ہیں، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا خدا پہ اعتماد اور خدا پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی، اب تکلیف کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی تو گلے جو ہیں وہ زوجہ پہ کیے، زوجہ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا۔ اب یہ آپ نے وہ کیا اور آپ نے وہ کیا کہ گرنے کے بجائے ہم یہ کہیں کہ دیکھیے اگر ہم سے یہ اشتباہ ہو گیا تو ہم بیٹھ کے جو ایک دوسرے سے معذرت کر کے اس گاڑی کو آگے چلائیں۔ یعنی مشکلات میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر گھروں میں جہاں مثلا فقر ہوتا ہے، مالی تنگی ہوتی ہے، تو وہاں جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ دونوں طرف سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ملک ایسا ہے جس میں مال کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک دوسرے کی عزت احترام کی پریشانی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ مشکلات میں پریشان وہ ہو جن کے لیے مشکلات میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔
ہمارے پاس جہاں علی امیر المومنین کا میں جس خطبے کو لے کے خطبہ نمبر 27 کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں دیکھیے آپ کہ امیر المومنین کس انداز میں اپنی مشکلات کو پیش کرتے ہیں۔ اب ان مشکلات سے جناب زینب کبریٰ نے سیکھا کہ میرا بابا کیسے کرتے تھے، اس لیے کہ اگر گھر میں یہ سلسلہ ہوگا باپ نے کس انداز سے مشکلات کا مقابلہ کیا ہے۔ مثلا پہلی مشکل ہے جناب امیر علیہ السلام ادھر پیغمبر اکرم کے غسل و کفن سے فارغ ہوتے ہیں تو جو حق ساری زندگی پیغمبر اکرم بتلاتے رہے اس حق کے ضائع ہونے کو دیکھتے ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے مفتی جعفر حسین مرحوم نے بڑا خوب جملہ لکھا ہے سیرت امیر المومنین، مدبرانہ سکوت، یعنی جناب امیر علیہ السلام نے کیسے تدبر کے ساتھ خاموشی سے وقت گزارا اور اب اس انداز سے خاموشی سے وقت گزارا کہ اپنے حقوق کو قربان کیا ہے کس پہ، جناب پیغمبر اکرم کے اس دین کے اس امن و امان پہ اور اس مشن کے امان پہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم مشکلات میں گھبرانے کے بجائے مشکلات میں اللہ کی ذات پہ توکل ہو۔ میں نے ظاہراً پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا، پچھلی مجلس میں یہاں، کہ ایک ہی جملہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے سیکھ لیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ما رأیت الا جمیلا۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور وہ کیا ہے؟ اب 12 محرم کو بی بی کوفہ میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ وہی شہر جہاں کوفہ میں بی بی ایک حاکم وقت کی بیٹی کے عنوان سے رہی ہیں، بہت ساری خواتین کی معلمہ قرآن کے حوالے سے رہی ہیں، وہاں اس قسم پرسی میں مظلومیت کے اور اس قیدی کی صورت میں بی بی کے ساتھ، اور پھر جب ابن زیاد کے ساتھ بی بی کا گفتگو ہوتی ہے تو وہاں بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کاش ہمارے دلوں میں یہ یقین آ جائے کہ ما رأیت الا جمیلا، یہ جناب زینب کبریٰ کا جملہ جو ہے وہ مطابق حق ہے، تو پھر جو ہے وہ میں جو عرض کر رہا تھا سکون بھی ہوتا ہے اور پھر عزت بھی ہوتی ہے۔ لہذا سکون کی تلاش اور عزت کی تلاش جو ہے وہ اللہ کے ساتھ توکل میں اور مشکلوں میں اللہ کو چھوڑنے اور اللہ پہ گلے شکوے البتہ جو ہے وہ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ گلے شکوے جو ہیں وہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ والے کرتے رہتے ہیں، گلے شکوے جو ہیں اس میں، لیکن گلے شکوے اس میں نہیں ہے کہ اس کی ذات پہ اعتماد میں کمی ہو۔ آیا یہ خود ایک سوال ہے کہ آیا اللہ سے ہم شکوہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا کے موضوع پہ بڑی دلچسپ چیزیں صحیفہ سجادیہ میں بھی آئی ہیں، اور وہ یہ کہ آیا ہم دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ دعا آیا اللہ کے ارادوں میں اور اللہ کے اس میں چاہتوں میں خلل تو نہیں ہے۔ فرض کیجئے اللہ نے ہمیں چاہا کہ ہم فقیر رکھیں آپ کو، وہ کہتے ہیں یا رب پروردگار ہمیں دولت دے، غنی بنا دے۔ آپ وہ کوئی کہہ سکتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے آپ کو فقیر رکھے، آپ کہتے ہیں مجھے غنی بنا دے، یہ مداخلت تو نہیں ہے؟ نہیں، مداخلت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا حکم ہے۔ بڑی تفصیل لکھی ہے نکن صاحب نے بھی اور مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی صحیفہ سجادیہ کے ترجمے میں۔ اس میں یہ ہے کہ جناب امام وہاں فرماتے ہیں اور کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب گلہ تو ہم تب کر سکتے ہیں، میں کچھ چاہتا ہوں مانگتا تو تجھ سے تب ہی ہوں کہ جب تو نے کہا ہے ادعونی، مجھے بلاؤ۔ اب ہم بلاتے ہیں، بلانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات طولانی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو تو مشکل ترین حالات میں، اور پھر جناب زینب کبریٰ اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات میں دوسری چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشن ہوتا ہے۔ انسان، بہت سارے انسان ہوتے ہیں ایسے جو دوڑتے رہتے ہیں۔ اب دوڑتے رہتے ہیں، اگر دوڑنے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ اب ایک آدمی جو ہے وہ ساری رات بے مقصد دوڑتا رہے تو ممکن ہے وہ مڑ کے اپنی اسی گلی میں آئے، اور وہی اگر مقصد لے کے چلے تو ممکن ہے کئی میل جو ہے وہ سفر طے کر لے اور منزل کو پا لے۔ لہٰذا ضروری یہ ہوتا ہے، ان خطبات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپ ایک مقصد رکھیے اور اس مقصد کی طرف حرکت کیجیے، اور مقصد میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو ان مشکلات میں آپ اپنے مقصد کو مت بھولیے۔ جناب امیر علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ تکمیل دین۔ مقصد کیا تھا؟ حفاظت دین۔ اب اس حفاظت دین اور تکمیل دین کے لیے جتنی مشکلیں جناب امیر علیہ السلام کو امام نے برداشت کی اور اس مشن کو باقی رکھا، اسی طریقے پہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی مشن وہی تھا، جناب زین العابدین علیہ السلام کا، اور ان میں ایک مشن یہ ہے
ذرا اس پہ توجہ فرمائیں گے. محرم کے ایام ہیں، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اس حوالے سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ میں آپ عزیزان سے عرض کروں گا کہ ایک دفعہ ضرور پڑھیے. وہ خطبہ جو اس میں اس لیے کہ جس وقت اور جہاں امام خطبہ بیان فرما رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی اذانیں بھی بڑی طولانی دے رہے تھے، محمد الرسول اللہ اپنی اذانوں میں بھی کہہ رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، لیکن جس چیز کا انکار تھا وہ انکار تھا علی ولی اللہ کا اور ولایت و امامت آل محمد کا. جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے ولایت کا وہاں وہ پرچار کیا ہے کہ ایک خطبے میں میرے خیال میں کسی ایک جگہ پہ اتنے فضائل جو ہیں وہ شاید غدیر میں قریب جو ہیں وہ ملے، غدیر میں بھی زیادہ جو ہیں وہ تبلیغ کا حکم ہے، لیکن ایک جگہ پہ جناب امام علیہ السلام کے 68 فضائل جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیے ہیں. کافی میں تفصیل سے ان فضائل کو عرض کر رہا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشن کو نہیں بھولنا چاہیے. البتہ مشن کے پھر جو ہیں وہ دو طریقے ہوتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں ایک بہت وہ سلسلہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر 4 شعر پڑھ لیے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کی ولایت ادا کر دیا ہے. حق کی ولایت جو ہے وہ ہم سے ادا ہوتا ہی نہیں ہے. حق کی ولایت کوشش ہوتی ہے اس کے حق کی ادائیگی کی، اور میں نے پچھلی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی حق کی ولایت اپنی حد تک ادا کرتا ہے تو وہ مات شہیدہ، ناج اللہ کے الفاظ ہیں کہ اگر معرفت خدا و معرفت مصطفیٰ و معرفت اہل بیت رکھتا ہے اور اس پہ تم مر گیا ہے تو مات شہیدہ، یہ ناج اللہ کے الفاظ ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ مشن کیا ہے. آل محمد نے جو مشن دیا تھا اس مشن میں مثلا جناب زینب کبریٰ اور جناب امام زین العابدین کے مشن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سر فہرست یہ ہے کہ وہ جو اس گھرانے کی عظمت تھی اس عظمت کو دشمن سے منوانا، اور یہ منوایا، اور اپنے خطبات سے بھی منوایا، اپنے صبر سے بھی منوایا، اور یہ جملات جو ہیں وہ جناب زینب کبریٰ کے ہر خطبے میں اس کے شاہد ہیں. اور اگر جو 5 آیتیں قرآن مجید کی جناب زینب کبریٰ نے تلاوت کی ہیں ان آیات کو دیکھا جائے تو بی بی زیادہ زور یہی دیا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آخر پہ بی بی جو خطبہ ختم کرتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا وکیل ہے. وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے کلائنٹ کی بہتری کس میں ہے. اب ہمیں بار بار اس کو نہیں کہنا پڑتا. ہم دنیا کے وکیل کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں، جناب یہ ہمارا حق ہے، یہ آپ نے کورٹ سے فلان جگہ سے لینا ہے. اب اس کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ مطالعہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، تاکہ میں جس نے مجھے پیسہ دیا ہے اس کے حقوق کے لیے لڑا ہوں. اب ہم اگر کہتے ہیں کہ نعم الوکیل، اللہ بہترین وکیل ہے، ہم نے جب اللہ کو وکیل سمجھ لیا ہے کہ وہ ہماری وکالت کرتا ہے، ہمارے حق کا دفاع کرتا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. البتہ پریشانی کچھ ایسی ہوتی ہے جو اپنے لیے ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے. اب خطبہ 27 کی طرف آتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے جو پریشانی کا اظہار کیا اس خطبہ 27 میں وہ ہے دوسروں کے لیے پریشانی. اب دوسروں کے لیے پریشانی کیا تھی؟ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں جہاد کی بڑی تفصیل جو ہے وہ امام نے بیان کی ہے. فاتح اللہ لخاصت اولیائہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے، اور جس اس جہاد کے دروازے کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک کھلا دروازہ بنایا ہے. امام فرماتے ہیں یہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اللہ کی محکم ذرا اور مضبوط سپر ہے جو اس سے پہلو بچاتے ہیں، ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ خطبہ جو ہے وہ جہاد کے بارے میں اور تفصیل جہاد کی جناب امام نے یہاں بیان کی. اب یہاں اس خطبے میں 3 پہلو جو ہیں وہ مد نظر رکھنے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ خطبہ امام نے جہاد کی اہمیت کے لیے بیان کیا ہے. اب اگر کوئی جہاد سے پہلو تہی کرتا ہے تو وہ گویا امام کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. اب یہ جہاد کا سلسلہ جو ہے وہ جہاد تفصیل کا وقت نہیں ہے. جہاد کی مختلف اقسام ہوتی ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد ہی ہوتا ہے کہ بس اس زمانے میں بندوق اٹھا لی اور ہم چل پڑے، اور آج کل مسلمانوں میں جب جہاد کی بات ہوتی ہے تو یہ جہاد کا یہی معنی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھی اب بھی جہاد کہیں گے تو جہاد کا مقصد یہ ہے کہ جناب اب ہم نے بندوق اٹھا لی ہے اور ہم نے کسی کا خون بہانا ہے، یہی جہاد ہے، نہیں، یہ آخری قسم ہے جہاد کی، اور اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اب جہاد کی پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بالقلم اور جہاد اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ قلم کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ پھر کس کے لیے جہاد کرنا ہے؟ ایک جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہی مقصد جو آل محمد کے عظمت کو بتلانا اور ان کی تعلیمات دنیا والوں کو سکھانا، یہ ایک جہاد ہے اس وقت، اور اس جہاد کی واقعاً ضرورت ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ چھوٹے موٹے مسائل میں اور اپنے مسائل میں الجھے رہیں، اگر ہم منظم ہو کے اس مشن کو لیں، آل محمد کی عظمت بتلانا۔ اس دن کسی بزرگ نے خوب کہا اہل سنت علماء میں سے کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ کسی کتاب کا حوالہ دیتے تھے، اب اس کتاب کا حوالے میں جو کہتے کتاب پہلے تو کسی کو ملتی نہیں تھی، اگر ملتی تھی تو پھر عربی پڑھنا نہیں آتی تھی، اور اگر پڑھنا نہیں آتا دوسرا پڑھ بھی لیتے تھے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مقصد ہے اور اس کا وہ مقصد ہے۔ اب الحمدللہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر آپ کتاب جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں 1 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ واٹس ایپ وغیرہ اور یہ جو گروپ ہیں اس میں آپ وہ پرانی کتاب کہیں کہیں سے آپ یہ سارے نیٹ پہ نکال کے عظمت ائمہ ہدا کو پیش کر سکتے ہیں۔ نہ فقط یہ ہے کہ اس میں تلاش کر سکتے ہیں بلکہ اس کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ البتہ طریقہ کار جو ہے وہ وہی ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو تاکہ آپ کے سچے خدا کو گالیاں نہ ملیں۔ اب اس انداز سے گفتگو ہونی چاہیے، اور گفتگو ہونی چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ گفتگو اس کے لیے ہونا چاہیے جس کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ اس سے گفتگو کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ جناب امیر علیہ السلام ناج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے خاموشی، اگر کوئی حکمت کی بات ہے تو وہاں خاموشی اچھی نہیں ہے، اور جہاں حکمت کا ضیاع ہو یعنی جس کی کوئی سمجھ نہیں ہو تو وہاں بولنا بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ تو اس خط میں جہاد کی ایک توضیح کہ جہاد یعنی اس کو جہد جو ہے وہ کوشش کے لیے، آپ کو کوشش اپنی کرنی چاہیے۔ کوشش اتنی ہوتی ہے جتنی انسان کی بساط ہوتی ہے، جتنی انسان کی طاقت ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ اس خطبے میں، اور وہ کافی ایک دردناک پہلو ہے، ناج البلاغہ میں وہ کتاب جو معرفت امام علی ہے اس کا ایک باب ہے مظلومیت امیر المومنین، یعنی جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کو آپ دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ دوسروں سے شکوے ہیں۔ مثلا خطبہ نمبر 3 آپ دیکھیے، خطبہ نمبر آپ 3 دیکھیں گے تو خطبہ نمبر 3 میں جناب امیر علیہ السلام مثلا فرماتے ہیں کہ جو میرا حق خلافت تھا وہ فلاں فلاں نے مجھ سے چھین لیا۔ اب اس کو اس کتاب میں کہا گیا ہے یہ شکوے ہیں۔ ایک ہیں امام کی مظلومیت، امام کی مظلومیت جو ہے وہ ان شکموں سے زیادہ ہے مظلومیت، اور وہ یہ ہے کہ امام کے سامنے جو کھڑے ہیں یا امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کو بیعت کر کے امام مانتے ہیں، وہ جب امام کی نہیں سنتے تو یہ ہے امام کی مظلومیت۔ اور اس خطبہ نمبر 27 میں امام نے عجب انداز میں اپنی مظلومیت کو بیان کیا ہے۔ اس کو 1-2 جملے عرض کر لوں اور پھر تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرْبِ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّةُ الْقَيْزِ أَمْ هِلَّا۔ عجب الفاظ ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مقابل نے یعنی شام والوں نے باطل پہ اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم حق پر ہو کے یعنی حق کے امام کے ساتھ ہو کے منتشر ہو، اور لفظ امام کے تمہارا برا ہو تم غم و حزن میں مبتلا رہو۔ یہ امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ امام ان کو کہہ رہے ہیں جو امام کے سامنے بیٹھے تھے، امام ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ امام نے یہاں ان کو برا بھلا کہا۔ البتہ ایک نہج البلاغہ جو
ہم اس کو جہلی نہج البلاغہ کہتے ہیں، جعلی نہج البلاغہ، یعنی 7 قسم کے نہج البلاغہ اب بازار میں موجود ہیں جو لوگوں نے نہج البلاغہ میں تحریف کر کے اس کو لکھا ہے۔ ایک صاحب ہیں ہمارے لاہور میں، وہ بیچارہ اسی پہ رات دن میں وہ لڑ رہا ہے کہ ایک کے خلاف مقدمہ دوسرے کے خلاف مقدمہ، اس کو بین کرانا، اس کو پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اچھی ہمت کر رہے ہیں کہ نہج اللہ مسلم لوگ کس انداز سے اب ایسے پوائنٹس کو لے کے اس بندے ایک بندے کا نہج اللہ یہ جعلی ہیں، اس نے کہا کہ یہ ہیں علی اپنے شیعوں کو کیسے ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت میں ایک اپنے ورنہ تو پیغمبر اکرم آپ جنگ احد کو جا کے دیکھیے، میں ان دنوں میں سیرت امیر المومنین مفتی ظفر حسین مرحوم پڑھ رہا تھا، جنگ احد میں دیکھیے تو جناب پیغمبر اکرم پکار کر کے کہ ان کو آوازیں دے کے پکارتے ہیں، یا عباد اللہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اے اللہ کے بندو آ جاؤ۔ اب جو ہے وہ بڑے بڑے بہادر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت پہاڑ پہ تھے، یا دوسرے کہتے ہیں ہم تک اتنے دور جا چکے تھے کہ آواز ہی ہم تک نہیں پہنچتی تھی۔ اب ہم اس کو کہیں کہ معاذ اللہ یہ جناب پیغمبر اکرم ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہمیشہ رہبر اور رہنما دوسرے کا جب شکوہ کرتا ہے تو اس کا شکوہ ان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بہرحال امام جیسے اپنی مظلومیت کا اعلان کر رہے ہیں، خبردار ہونا چاہیے فقط کہہ لینے سے۔ اب جو عہد میں چھوڑ گئے تھے، یا سورہ جمعہ آپ اکثر پڑھتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، ایک قافلہ جو باہر سے آیا انہوں نے ڈھول باجا بجانا شروع کیا، مال تجارت آ گیا ہے تو پیغمبر نماز پڑھتے ہوئے کھڑے رہے۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ لکھے ہیں، یہ مدینہ کی بات ہے کہ 11 بندے رہ گئے تھے۔ اب 11 بندے رہ گئے تھے، باقی بندے جو ہیں وہ جناب پیغمبر اکرم کو چھوڑ کے نماز کی حالت میں، وہ جنگ کی حالت میں دیکھیں تو حنین اور بدر نظر آتے ہیں، اور اگر یہاں نماز کی حالت میں دیکھیں تو اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ہے اور اس کا سورہ جمعہ میں ہے۔ تَرَكُوكَ قَائِمًا، اب یہاں چھوڑ کے آپ کو چلے گئے۔ تو یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم کے ہوتے ہیں ہر قسم کے افراد جو کمزور، تو ممکن ہے ہم جیسے بھی کمزور ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک گروہ جو ہے وہ شیعہ گروہ جو ہے اس میں اسی کی کمزوری ہے یا وہی کمزور ہے۔ یہ ہر دور میں حق کے نمائندوں کے ساتھ ایسے افراد رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اب ہم یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ پیغمبر کے ساتھ بھی تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب نوح کے ساتھ بھی تھے، کتنے رہ گئے تھے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر اپنے دور میں امام خطبہ نمبر 27 میں کسی کو، ذرا اس جملہ سخت ہے، اگر اپنے دور میں امیر المومنین خطبہ نمبر 27 میں کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وَعَجَبَ يُمِيتُ الْقَلْبُ وَيَجْلِبُ الْحَمُّ مِنِ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ، کہ آپ ہمیشہ مغموم ہی رہیں، آپ غم اور حزن میں مبتلا رہیں، تمہارا برا ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو سامنے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، خدا نہ کرے ہمیں اپنا امتحان لینا ہے کہ کیا وقت کا امام ہمیں بھی یہ الفاظ تو نہیں کہہ رہا۔ اب یہ پوائنٹ جو اور یہ خطرناک جملہ اور یہ سخت جملہ ہے کہ آیا ہم امام کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ اور میں بار بار ان دنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں فقط اپنے کانوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے اور امتحان کرنا ہے کہ کیا ہم تک یہ آواز امام پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ رہی ہے تو خوش قسمت ہے وہ افراد، اور یہ آواز کبھی قرآن کے ذریعے سے پہنچتی ہے اور کبھی نہج البلاغہ کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ امام جب بلاتے ہیں تو اس میں یہ مثلا ایک جملہ اور، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شکل و صورت والے نہ مردو، مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اے مردوں کی شکل والے نہ مردو۔ اب یہاں یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شکل والے جو مرد نہیں ہو۔ اب اس کو پڑھیے اور ساتھ پھر خیبر کا قصہ پڑھ لیجئے، لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا۔ جناب پیغمبر فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔
اب جناب پیغمبر اکرم وہاں تو ہم بڑے اور نعرہ لگانا بھی چاہیے، اس لیے کہ اب بھرے اس اجتماع میں جناب پیغمبر اکرم وہ ایک کو کہہ رہے ہیں کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ تو اب یہاں امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے سامنے والوں کو کہ اے مردوں کی شکل والے نہ مردو، اب اس میں جو ہے وہ کون کون آتا ہے؟ اللہ کرے ہم اس میں نہ آئیں بلکہ ہم علی کی شیعوں میں، علی کی محبت اور ولایت کے زمرے میں زندگی گزارنے والوں میں رہیں۔ اور تیسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس خطبے کے حوالے سے، وہ اور اصل موضوع یہ تھا جو کافی دیر سے ہم نے شروع کیا، یہ کہ یہ ایام جناب زینب کبریٰ کے ہیں، اور اس میں جناب امیر علیہ السلام نے عجب انداز سے غم بیان کیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے غم کو دیکھیے، جرأت اپنی جگہ پہ، غم اپنی جگہ پہ۔ البتہ یہ جو آنسو ہیں، علامہ علی نقوی صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے کہ یہ آنسو ہمیں بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ آنسو کچھ یعنی میرے اپنے الفاظ میں کہ یہ آنسو جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کو صاف کر کے آل محمد کا طرز زندگی دکھاتے ہیں۔ ہماری یہ آنسو بہنے چاہیے، غم میں بہنے چاہیے، لیکن کس لیے بہنے چاہیے؟ ان غم کے آنسو کے بعد ہماری آنکھوں میں اتنی قوت ہوتا کہ ہم طرز زندگی، یہ لفظ ہے جناب علامہ علی نقوی صاحب کا، طرز زندگی، تاکہ آل محمد کا طرز زندگی ہمارے سامنے ہو۔ اب طرز زندگی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جیسے زندگی گزاری ہے، ہماری زندگی جس راستے سے ہو گئے ہیں اس راستے میں ہوں، جس انداز انہوں نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے وہ انداز ہم اپنائیں۔ اور اس کے لیے الحمدللہ علماء کی زحمتوں سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کا ایک وسیع سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سے ایک یہ نہج البلاغہ ہے۔ تو یہ جناب زینب کبریٰ کے غم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جرأت بھی جناب زینب کبریٰ سے ہم نے سیکھ لیا۔ اب درد جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انسانی فطرت ہے، بلکہ انسانی فطرت کیا، حیوانی فطرت بھی ہے۔ بہت سارے حیوانوں میں بھی یہ فطرت ہے کہ وہ، اگر میں نے کبھی عرض کیا تھا، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے کہ ہاتھی کا بچہ جو پانی میں گرتا ہے تو اس کی ماں اور اس کی نانی اور اس کا خاندان کیسے اس کو بچاتے ہیں۔ اب آپ دوسرے ان کو دیکھیے، میں آج کچھ بچوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آپ اگر ایک بالکل چھوٹی سی کمزور سی اگر چڑیا ہو، اس چڑیا کی طرف آپ جائیں گے تو مختلف ذریعے سے جو ہے وہ اس میں، اور مثلا یہ جو ایک چھوٹی سی مرغی ہے، اب مثلا بلی ہو، اب بلی کے بچے جو ہیں وہ اگر آپ ان کو چھیڑنا چاہیں تو وہ چھوٹا سا حیوان جو ہے آپ کے ساتھ جنگ کرنے پہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور اپنا زور پورا جو ہے اس میں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں بھی یہ چیز ہے کہ میرے بچوں کا مجھے دفاع کرنا ہے۔ اور اگر ان کے بچے گم ہو جاتے ہیں، حیوانوں کے بچے مر جاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے مثلا فارمرز کی یہ گائے وغیرہ کا اگر بچہ جو ہے وہ مر جائے تو کس انداز میں وہ بےتاب رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بےتابی اور کسی درد پہ، کسی دکھ پہ جو ہے وہ غمزدہ ہونا، یہ فطرت انسانی نہیں ہے بلکہ فطرت حیوان بھی ہے۔ اب ایک کا سلسلہ ادھر محرم کا چاند ہوتا ہے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کا پہاڑ، میں اس میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں، اور نہ کبھی میں نے اپنی گفتگو میں ان اعتراضات کے جواب کی طرف، اس لیے کہ پیغمبر اکرم جب اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں تو زور زور سے روتے ہیں، جب جناب حمزہ کی بہن کو دیکھتے ہیں اور اس گھر کو دیکھتے ہیں تو زور زور سے روتے ہیں، جب پیغمبر روتے ہیں تو پھر اصحاب بھی زور زور سے روتے ہیں۔ اب یہ ایک سلسلہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ رونا، لیکن رونے کا جو ہے وہ نقن صاحب کا جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ رونے سے جو ہے ہمیں ان کا طرز زندگی سمجھ آنا چاہیے۔ رہا دکھ کا سلسلہ تو اس خطبہ نمبر 27 کو میں کئی مقامات پر عرض کر چکا ہوں۔ اب وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبار شہر میں بنی غامد خاندان کا ایک آدمی جو وہاں فوج کا سردار تھا، سفیان ابن عوف، تو وہ آتا ہے انبار شہر میں، اور جناب امیر علیہ السلام کا وہاں جو نمائندہ تھا انبار شہر میں، حسان بکری، اس کو قتل کر دیتا ہے اور پھر شہر میں، انبار شہر میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں اب مرد جو ہیں وہ کچھ جہاد میں مشغول تھے اور کچھ باہر تھے۔ وہاں مسلمان اور ذمہ عورتوں کے گھروں میں اس سفیان ابن عوف کا لشکر داخل ہوتا ہے، اور یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی پیروں سے کڑے، ان کے ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا ہے۔
اب یہ 4 قسم کی یعنی لوٹ مار کرتے ہیں وہاں، اور 2 قسم کی عورتیں، ایک مسلمان عورتیں اور ایک جو اسلامی حکومت کی حفاظت میں غیر مسلم عورتیں تھیں، یہ ذمہ وہ کہلائیں گے، تو ان کو لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے گوشوارے اتارتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے پاس 2 ہی بچنے کے طریقے تھے، اس لیے کہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، یا وہ ان کی منتیں کرتی تھیں یا خاموشی سے اور صبر سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتی تھی۔ یہاں باقاعدہ جناب امیر علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ وہ کلمہ استرجاع پڑھتی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی تھیں۔ پھر امام کا غصہ یہ ہے کہ ان کے دفاع کے لیے یہاں امام فرماتے ہیں کہ وہ پلٹ گئے لوٹ کے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے دفاع کے لیے کہ وہ لوٹتے رہے، نہ کسی کو زخم آیا ہے اور نہ ہی کسی کا خون بہا ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ وہاں جب وہ لوٹ مار ہو رہی تھی تو اس لوٹ مار میں ان کا مقابلہ ہونا چاہیے تھا، اور ان مردوں کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا کہ لوٹ مار کر کے وہ چلے جاتے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان واقعات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک درد بیان کیا امام نے۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ امام کا یہ درد جو ہے وہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے یہ چند جملے جو ہیں واضح کر دوں کہ یہ درد جو ہے وہ جناب امام زین العابدین کا دیکھیے۔ اب باپ جو ہیں وہ سنتے ہیں کہ وہاں کچھ مسلمان عورتیں اور ذمی عورتیں جو وہ لوٹ لی جاتی ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس درد کو سن کے مر جائے تو حق بنتا ہے اس کا کہ وہ مر جائے۔ لیکن اب قربان جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت پہ کہ امام اپنی آنکھوں سے لوٹتا ہوا دیکھتے رہے اس خاندان کو، اور امام نے بارہا اظہار بھی کیا ہے، خود سید الشہداء نے یہ اظہار کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کی جنگ ہے، لیکن یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یہ ہمارے عطرت رسول، یہ اس کو آپ کیوں لوٹ رہے ہیں؟ تو لیکن جو مقصد تھا، اب اس سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسی سے ہم قربانی جس چیز کے لیے اتنی بڑی دی جا رہی ہے، جس چیز پر قربانی دی جا رہی ہے، اس چیز کی قیمت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے دین اسلام، وہ ہے پیغام پیغمبر اکرم، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ان 3 مراحل میں کہ جو جہاد اس وقت جاری ہے، اور وہ جہاد جیسے عرض کیا ہے کلام کا جہاد، اس جہاد کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے، اور اس میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس مشن کے لیے آل محمد نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس مشن کو زندہ کیا جائے۔ مشن میں ایک بہت بڑا کمال یہی ہے کہ وہ حقیقی زندگی جو آل محمد نے قرآن کے مطابق گزاری ہے وہ دنیا والوں کو بتلائی جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی غم زدہ ہو، امام فرماتے ہیں وہ ذمی یعنی کافر عورتیں بھی ہوں تو غم زدہ ہونا چاہیے اور حق بنتا ہے، لہٰذا ہمیں تھوڑا اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس غریب کی غربت، 2 چیزوں کے بہت امام نے اصل آخری وصیت میں بھی اگر آپ دیکھیے وصیت 47 میں، تو امام علیہ السلام نے نماز اور روزے سے بھی پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ امام فرماتے ہیں یتیموں کا خیال رکھنا۔ آپ اگر اس میں جائیے تو امام نے یعنی بعد میں کہا ہے کہ اللہ اللہ فی القرآن، اس سے پہلے امام نے 2 چیزوں کا بیان کیا، اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دوسرا امام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، اور پھر قرآن ہے، نماز ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بعد میں ہے۔ تو یہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے ساتھ تعلق، خلاصہ کلام اگر ہم یہ کریں کہ اگر کچھ چیزیں ہمارے اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اپنی مشکلات میں گھبرائیے نہیں، جو مشکلات میں گھبرا جائے اس کا تعلق گویا کربلا سے نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا میں اتنے بڑے مصائب جھیل کے بھی مشن جاری رکھا، لیکن دوسروں کے لیے جو وہ خود امام کا فرمان ہے کہ آپ کو غمزدہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر غمزدہ دل میں ایک
اگر نرمی پیدا ہوگی تو ان کی پھر مدد آپ کریں گے۔ یتیموں کا جیسے سلسلہ ہے اور اسی طریقے پہ اسیروں کا، ہمسایوں کا سلسلہ، تو یعنی انسانیت کا خیال جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ ہمارا یہ تعلق اس گھر سے مضبوط فرمائے، اور اس گھر سے ہر کسی کو تعلق نصیب نہیں ہوتا، جیسے اللہ سے تعلق میں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اسی طریقے پہ اللہ کے علوم کا یہ دروازہ، نبی کے یہ جانشین و وارثان، ان کے ساتھ بھی تعلق ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے، پروردگار ان کو مضبوط فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔